دور جدید میں انہیں امام بخاری کہا جاتا ہے. میں بھی ان کی بہت قدر کرتا ہوں. میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ان کے ریفرنسز ڈالے ہیں, یہ بھی ڈالا ہے. ان کے بارے میں کہتے ہیں نہیں ان کی اجتہادی غلطی ہے. واہ آیا ہونا دار تلے ہوں سارے دی اجتہادی غلطی ہے جناب. بخاری دی بھی مسلم دی بھی تواڈے نزدیک. اور وہابی علماء نے نجی محفلوں میں کہا ہے کہ ہم بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں اپنی پبلک کو, حقیقت یہ ہے کہ بخاری مسلم بھی آخری وقت میں شیعہ ہو گئے تھے. یہ مجھے خود بتایا ہے بڑے وہابی مولویوں کے بارے میں. چل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ گلے پھاڑنے والوں کے بارے میں. ان کے اپنے فرقے کے لوگ جب ان کو چھوڑ گئے, کراچی سے ان کو لاہور ملنے آئے, انہوں نے کہا جی ہم کس کو کیا بتائیں. حقیقت بات تو یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں کا گیئر الٹا لگا ہوا ہے. ہاں میں نے اس گلے پھاڑنے والے کو کہا تھا کہ تو حدیث مباہلہ مسلم سے بیان ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں ذکر ہے کہ تیرے ماموں نے سب کرنے کا کہا تھا سعد ابن ابی وقاص کو, انہوں نے انکار کیا تھا اور مولا علی کے فضائل سنائے تھے. اور تیرے بابے نے ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں شیعہ کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے مانا کہ اس حدیث میں تیرے ماموں نے سب کرنے کو کہا. اور یہ سب تنقید ہوتی ہے, چھڑ دو نکلو اپنی کھڈا تو باہر. صحیح مسلم میں میرے امام مسلم نے, جس کی کنیت سے تمہیں چڑ ہو, ابو الحسین, ہاں ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نے اس کے فوراً بعد حدیث لی, غدیر خم کی حدیث 6228 تک 6225 سے, اور اس کے بعد 6229 میں لکھا کہ بنو امیہ کہلواتے تھے لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت. تو تنقید گالی نہیں, اس سے بڑی بات لعنت بھیجتے تھے. اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو جو آل البیت کے اوپر لعنت کرواتے تھے. آمین. تم لوگوں کا حشر ان کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام, ان کے جانثار خلفائے راشدین صحابہ کرام اور اہل البیت کے ساتھ ہو علیہم السلام اجمعین. آمین. کدھر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہی پٹی دیوبندیوں کے تقی عثمانی نے اپنی کتاب ماموں کے دفاع میں لکھی, اس میں اس سے بھی یہ مس ہینڈلنگ کی. اس نے کہا نہیں وہ بخاری میں صرف سب کا لفظ ہے, سب تو تنقید بھی ہوتا ہے. او پڑھ ہے مسلم بھی لعن اللہ ابو تراب لکھا ہے. یا تو تمہارے یہ بڑے جاہل ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں قرآن حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے, اور یا منافق ہے کہ انہیں پتہ ہے اور جان بوجھ کے جھوٹ بولتے ہیں. تو دوسرے والا فتویٰ تو سخت ہے, میرا خیال نرم والا ہی مان لیتے ہیں کہ جاہل ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں آپ سے, اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. اسی لیے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. کتے کی موت مرے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ان 12 سالوں کے اندر, اور ایسی موت مرے ہیں کہ اب یہ ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. تو اب اس کی تو کوئی ریمیڈی نہیں ہے. اس کی ریمیڈی میں نے شروع دن میں ہی کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن بخاری مسلم کا انکار نہیں کریں گے نا, یہ اس مصیبت سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ انکار کریں تاکہ کوئی 4 بندے کو ساتھ رہ گئے ان کو بھی پتا چل جائے کہ یہ اصل میں منکرین حدیث ہے. ناصبیت اور انکار حدیث یہ ایسے, ناصبی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حدیثوں کا انکار نہ کرے. یہ ضروری ہے اس کے لیے کیونکہ موت ہے. دیکھیں یہ ہمیں کہتے ہیں آپ ان ٹاپکس کو ڈسکس نہ کریں. ہم کیوں نہ ڈسکس کریں کہ جن ٹاپکس کو ہمارے نبی علیہ السلام نے ڈسکس کیا اور غیبی خبر کے طور پر ڈسکس کیا. اور غدیر خم کی 4 حدیثیں مسلم شریف کے اندر ہے جس میں آپ نے فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. اور اس سے بڑھ کر مسلم شریف میں پھر حضرت علی کے لیے بالخصوص آیا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدنا علی کی محبت اور حضرت علی کے دشمنوں کی محبت ایک جگہ جمع ہو جائے؟ ایک تو ہے کہ کسی نے دشمنی کی کوئی دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے, لیکن ایک شخص اس لیول کی دشمنی کر رہا ہے کہ وہ حدیثوں کے ہوتے ہوئے اڑا ہوا ہے اپنے سارے معاملات کے اندر. تو اب ہم کیا کریں؟ ہم نبی علیہ السلام کی بات مانیں یا ان لوگوں کی بات مانیں؟ آپ ان پرنسپل دیکھیں, کیا آپ نے اپنی نبی کی باتیں صرف رفع الیدین تک ماننی ہے, باقی کوئی بات نہیں ماننی ہے؟ اور پھر جو گالیاں مجھے دینی ہیں وہ امام بخاری امام مسلم کو دو نا. یہ تو امام بخاری امام مسلم نے حدیث لکھی ہے نا, اور اگر یہ گمراہ تھے تو مجھے اپنی گمراہی پہ فخر ہے. پر تیرا کیا بنے گا کالیا؟
کل تک تو نے عزتیں اویل کی تھی کہ ہم قرآن اور بخاری مسلم کے ماننے والے ہیں، اب تو منہ چھپاتا پھر رہا ہے، تیرا کیا بنے گا کالیا؟ تو منکر ہو گیا بخاری مسلم کا۔ اس لیے تو جناب یہ لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ، کیونکہ یہ ٹھک گئے۔ الحمدللہ میرے علاوہ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی اور شخص پروڈیوس کریں جو حضرت علی کا دفاع کرتا ہو اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہو، ٹائم قیامت تک سے ہم پہ جھوٹے الزام لگاتے ہیں کہ جی ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، الحمدللہ ہم کرتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ان لوگوں کو خلفائے راشدین کے برابر کر دیں تو وہ تو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، بھائی میں کیسے کر سکتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ تفسیروں کے رونے روتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں میں ان کی تفسیروں کے پوسٹ مارٹم کروں نا تو میں فی البدی 2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، ڈل ہی رہے ان کی تفسیریں بھی۔ اب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ کنز الایمان اور ان کے خلیفہ نعیم الدین مراد آبادی صاحب کی جو تفسیر ہے خزائن العرفان وہ ڈلی ہوئی ہے۔ آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر پڑھیں، پتہ کہ تفسیر میں کہ ترجمہ صحیح لکھا ہوا ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں، اور اس مدد سے مراد ہے دعا۔ ظاہری اسباب تو قرآن میں آیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ لہٰذا یہ کہنا جی وہ امی سے روٹی مانگنا شرک ہو گیا، اے کہانیاں کرا رہے ہوندے جی، وہ یار امی مری ہوئی امی سے تو نہیں کوئی روٹی مانگتا جا کے، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے۔ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کو مجھے پانی پلا دیں، بالکل درست ہے۔ آپ بغداد میں وہاں بھی قبر کے اندر ہے، میں کہہ دوں کہ پانی پلا دیں تو یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا اور یہ گویا الہ بنانا ہو جائے گا، کیونکہ سورۃ النمل میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی کوالٹیز ہوں؟ تو سیدھے سیدھے یہ شرک کی طرف لے جانے والی بات ہے۔ انہوں نے تفسیر میں لکھا ہوا ہے اور اسلام 360 میں ڈلی ہوئی ہے، میں نے نہیں کہا کہ نکالے، اور نہ کسی وہابی کی جرت ہوئی ہے کہ کہیں کہ نکالو۔ انہوں نے لکھا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے بھی مانگا جاتا ہے نا، یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے کیونکہ پیچھے اللہ ہی ہے۔ ہاں اندازہ کریں، توحید کی باری آئے تو پیچھے اللہ، سنت پہ چلنے کی باری آئے تو آگے بابے کہتے ہیں پیچھے حضور ہی نے، اللہ بھی پیچھے رسول بھی پیچھے۔ اللہ کے بندو ڈر جاؤ، عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے بٹورے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سواریاں سوار کی ہیں مکے اور مدینے کے نام کے اوپر اور پھینکی ہیں جا کے دیوبند شریف، بریلی شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف میں۔ غدار ہو تم اپنے نبی کے، بالکل، ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے آپ ہمارے پیشن کے لیول کو دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن رائز کر رہا ہے، کیونکہ دن بدن ہم پہ حقیقت کھل رہی ہے کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔